الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم صدق الله العظيم. سورہ محمد کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے ہو رہی تھی. اس سلسلے میں آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ بہت سی بستیاں ایسی تھی جو بہت زیادہ طاقت والی تھی. تمہاری اس بستی سے بھی زیادہ طاقت ان کے اندر تھی جس بستی نے تم کو شہر سے باہر نکالا. ہم نے ان سب کو ملیامیٹ کر دیا اس طرح کہ ان کے لیے کوئی مددگار ثابت نہ ہوا. ہم قوم عاد کے بارے میں پڑھتے ہیں، قوم سمود کے بارے میں پڑھتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی پر ان کو ہلاک کیا تو اللہ ہمیں بھی ہلاک کر سکتا ہے. ہم ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور الرحیم سمجھیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھے کہ اللہ عذاب دینے پر قادر ہے. اگر ہم
اللہ تبارک و تعالیٰ کو فقط غفور الرحیم ہی سمجھتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ عذاب دینے پر قادر ہے، تو پھر یہ تو ایک کفری عقیدہ ہو گیا۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ قوم عاد کے بارے میں شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کہ ان کا جو سب سے کم قد رکھنے والا شخص ہوتا تھا نا، وہ 12 گز کا ہوتا تھا۔ 1 گز 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، یعنی آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں کہ قوم عاد کا جو سب سے کم قد رکھنے والا شخص ہوتا تھا وہ تقریباً 18 فٹ کا ہوتا تھا، اور ہم اگر ہمارا قد دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ طویل قد اس آدمی کا شمار ہوتا ہے جو 6 فٹ کا ہوتا ہے یا 7 فٹ کا ہوتا ہے، بہت زیادہ طویل ہم اس کو سمجھتے ہیں، اور ہمارے یہاں نارمل قد جو آدمی کا ہوتا ہے وہ ہے 5 فٹ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد جیسی مضبوط قوم کو ہلاک کر دیا ان کا نافرمانی کرنے کی وجہ سے، تو پھر اللہ ہماری نافرمانی پر ہم کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ یہی بات کہنا چاہتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں اور مجلس کے اندر تو یہ ظاہر کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ کی بات بہت غور اور توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن جیسے ہی مجلس ختم ہوگی نا تو وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، یہ منافق لوگ ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ محمد نے کیا کہا، ابھی کیا کہا محمد نے۔ دراصل اس طرح کی گفتگو سے وہ آپس میں یہ جتانا چاہتے تھے کہ محمد کی کوئی بات ایسی نہیں جس کی طرف توجہ دی جائے، کوئی قابل توجہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے نہیں، اسی لیے جب مجلس سے فراغت ہوتی تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہی اور جو اہل علم ہوتے نا ان کے پاس جا کر کہتے کہ کیا کہا محمد نے، یعنی ہم نے تو محمد کی بات کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ جتانا مقصود تھا کہ محمد کی باتیں ایسی نہیں کہ ان پر توجہ دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کی مذمت کرنے اور کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اتنا کم اہمیت دینا یہ خود اتنا بڑا گناہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جتانا سب لوگوں کے سامنے کہ محمد کی باتیں واقعتاً بہت کم اہمیت والی ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہی ہے وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ جو علم والے صحابی ہوتے تھے ان کو یہ لوگ اس طرح حیران کرتے تھے اور کہتے تھے ان کے سامنے کہ محمد کیا بات کہہ رہے ہیں۔ علم والے صحابی سے مراد تو مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے یا تو مراد حضرت عبداللہ ابن عباس ہو سکتے ہیں یا اس سے مراد حضرت ابو الدرداء ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ واقعتاً اللہ نے ان کو بہت علم دیا تھا، اور ہم جو فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں نا تو زیادہ تر ہمارے مسائل جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لیے ہوئے ہیں۔ اتنا زبردست علم اللہ نے ان کو دیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے کہ جب میں یمن سے آیا نا تو میں نے دیکھا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود حضور کے ساتھ بہت چمٹا ہوا ہے، حضور جہاں بھی جاتے عبداللہ ابن مسعود حضور کے ساتھ لگے ہوئے۔ اتنا زیادہ لگاؤ میں نے حضور کا دیکھا عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ، اور عبداللہ ابن مسعود کا دیکھا حضور کے ساتھ، کہ مجھے تو ایسا ہی لگا کہ عبداللہ ابن مسعود خاندانی رسالت کے ایک رکن تھے۔ یہ حضور سے قرب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ خود ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا سب کے سامنے کہ قرآن کا جو علم ہے نا وہ سب سے زیادہ اللہ کے فضل سے مجھے حاصل ہے۔ صحابہ کے اندر بھی قرآن کا علم اگر کسی صحابی کو سب سے زیادہ حاصل ہو تو وہ میں ہوں۔ شقیق کہتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن مسعود نے یہ دعویٰ کیا، بہت سنگین اور بھاری دعویٰ تھا، تو میں نے بہت سے صحابہ کی زیارت فرمائی اور میں ان کی مجلس درس کے اندر شریک ہوا۔ واقعتاً میں نے عبداللہ ابن مسعود کے دعوے کا کسی کو منکر نہیں پایا کہ واقعتاً قرآن کا علم عبداللہ ابن مسعود کو بہت زیادہ تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک گھر کے اندر تھے اور اس گھر کے اندر ابو مسعود بھی ساتھ تھے اور ساتھ ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے، کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود کے رخصت ہونے کی باری آئی نا تو اس وقت ابو مسعود نے یہ بات کہی کہ یہ ابن مسعود جو ہے نا واقعتاً اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے،
اور ایسا علم اس کے پاس ہے کہ ایسا علم کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ واقعتاً بات صحیح ہے، یہ حضور کے ساتھ ان موقعوں پر رہتے تھے جہاں رہنے کی ہم کو اجازت نہیں ہوتی تھی، اور یہ حضور کی صحبت اس وقت اٹھاتے تھے جب ہم غائب رہتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کا مقام۔ تو یہ منافق لوگ اس طرح عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتے، ابن عباس کے پاس آتے، حضرت ابو الدرداء کے پاس آتے اور حیران کرتے کہ ابھی مجلس کے اندر جو حضور نے بات کہی، کیا بات کہی، ذرا ہم کو کہو نے واپس۔ اب ان کا مقصد نامعلوم شے کی حقیقت کو طلب کرنا نہیں تھا، کوئی اسٹوڈنٹ جس طرح پوچھتا ہے اس طرح پوچھنا مقصد نہیں تھا، یہ جتانا مقصود تھا کہ حضور کی باتیں ایسی ہے جو ناقابل توجہ ہیں، ہم نے تو کچھ توجہ ہی نہیں دی، ہم نے تو کچھ اہمیت ہی نہیں دی، اسی لیے یہاں پر ان پر مذمت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ ہدایت کے اندر ان کو اور ترقی دے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم کوئی آدمی ہدایت کا راستہ اختیار کرے تو صحیح، پھر اللہ اس کی ہدایت کے اندر ترقی دے گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ پہلے عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چراتے تھے، یعنی ملازم تھے، نوکر تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، ہدایت کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے کیسا چمکایا ان کو۔ کوفہ کا جو والی تھا نا، اس کے خاص وزیر تھے، کوفہ کے اندر مذہبی تعلیمات کے ہیڈ سمجھے جاتے تھے، اور بہت چرچا ان کا کوفہ کے اندر ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے، لیکن ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کے بعد دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ بن جاتے۔ یہ کہتے تھے کہ میرا باپ خطاب بہت ظالم تھا، بہت ابیوز کرتا تھا مجھے، اتنا مارتا تھا مجھے، میرا باپ خطاب اتنا مارتا تھا کہ میرے ہوش اٹھ جاتے تھے۔ وہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اونٹ چرانے جاتا تھا، لیکن میرا باپ خطاب مجھے مارتا تھا اور مجھے کہتا تھا عمر تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا، تیرے اندر اتنا سلیقہ بھی نہیں کہ تو اونٹ چرا سکے، تو دنیا میں کیا کرے گا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی برکت کی وجہ سے آج میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن چکا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مزید ہدایت کے اندر ترقی دیتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور اللہ ان کو ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے، لیکن ہدایت کا راستہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 18 کے اندر یہ بات کہی کہ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، کیا یہ لوگ اسی انتظار کے اندر ہے کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے؟ تو سن لو، بہت قیامت کا انتظار مت کرو، قیامت کی نشانیاں تو آ ہی چکی ہیں، اور آج ہم ہمارے زمانے کے اندر دیکھتے ہیں تو کتنی سب قیامت کی نشانیاں ہمارے سامنے واضح ہیں۔ تو کیا اب ہم قیامت ہی کا انتظار کریں؟ دیکھو قیامت آ جائے گی تو کسی کو نصیحت حاصل کرنے کا موقع ملے گا نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آدمی قیامت کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرے، اور قیامت کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو قیامت سے پہلے ہی سدھار لے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ قیامت سے پہلے علم ختم ہو جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی خبر گیری کرنے والا فقط ایک ہی مرد ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر گھر کے اندر لڑکی کی پیدائش ہی ہو رہی ہے، لڑکے کی پیدائش بالکل کم ہوگی۔ کیوں ایسا؟ لڑکیوں کے لیے رشتے بھی مل نہیں رہے۔ اگر مرد 4 شادیاں کرنا شروع نہیں کریں گے تو بہت سی عورتیں ایسی باقی رہیں گی، یاد رکھنا یہ میری بات، کہ ان کو کوئی رشتہ ملے گا ہی نہیں کنواری ہونے کے باوجود۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے۔ تو قیامت کے قریب بہت سی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ اللہ ہم کو متنبع کرنا چاہتا ہے کہ قیامت سے قریب ہی متنبع ہو جاؤ، قیامت آ جائے گی تو پھر نصیحت حاصل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قیامت کی کتنی سب نشانیاں ہمارے سامنے واضح فرمائیں۔ جب مال فی کو ذاتی دولت سمجھا جائے گا، جب امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، جب زکوٰۃ کی ادائیگی کو تاوان سمجھا جائے گا،
جب دین کی تعلیم کسی اور مقصد کے لیے حاصل کی جائے گی، قوم کا ذمہ دار سب سے کمینہ شخص ہوگا، اور آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ جب شراب بکثرت پی جائے گی، اس کو نئے نئے انعام دیے جائیں گے، وسکی، بیئر، شراب۔ جب شراب بکثرت پی جائے گی، جب گانے باجے اور عورتوں کا ناچنا عام ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب مساجد کے اندر آوازیں بلند ہونے لگیں گی، رنگ ٹون جو موبائل کے اندر ہوتا ہے، نماز کے وقت بھی بدبخت حیران کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، مساجد کے اندر جب آوازیں بلند ہونے لگیں گی، تب پھر تم سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، زمین میں دھسنے کا انتظار کرنا، آسمان سے پتھر کی بارش ہو اس کا انتظار کرنا، صورت مشق ہو جائے اس کا انتظار کرنا، اور ان علامتوں کا انتظار کرنا جو اس ہار کی لڑی کی طرح مسلسل ظاہر ہوں گی جس کا دھاگا ٹوٹ چکا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج ہمارے زمانے میں حرف بحرف صادق آ رہی ہے۔ یہ حضور کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے، اور یہ روایت بالکل صحیح روایت ہے، مسلم شریف ہم کھولتے ہیں، پہلے ہی صفحے پر یہ روایت آتی ہے کہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے اور سب کے سامنے پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الساعہ، اے محمد مجھے قیامت کے بارے میں بتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، وہ جس کو پوچھا جا رہا ہے اس معاملے کے بارے میں وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ جانتا نہیں۔ اے جبرائیل، تو قیامت کے بارے میں جتنا جانتا ہے اتنا ہی میں جانتا ہوں، تجھ سے زیادہ میں جانتا نہیں۔ نہ قیامت کا حقیقی علم مجھے معلوم ہے کہ وہ کب آئے گی، نہ تجھے معلوم ہے، اور قیامت تک جو بھی معاملہ پوچھنے والا ہوگا اور جس کو پوچھا جائے گا سب اس معاملے میں برابر ہے کہ کسی کو قیامت کے بارے میں معلوم نہیں کہ کب آئے گی۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا، اچھا قیامت کے بارے میں تجھے علم نہیں محمد، لیکن تو ذرا یہ بتا کہ قیامت کی علامتیں کیا ہیں، یہ تو تجھے معلوم ہے نا۔ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کہی نا، اللہ کی قسم کھاتا ہوں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں میں، ایسی باتیں ایک جھوٹا نبی کس طرح کہہ سکتا ہے۔ حضور نے کہا، أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِيَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کی ایک علامت تو یہ ہے کہ ایک بھاندی اپنی آکانی کو جنم دے گی، ایک بھاندی اپنی آکانی کو جنم دے گی، یعنی اس کی لڑکی اس کے ہاتھوں سے باہر نکل جائے گی۔ ایک ماں ایک بچے کو جنے گی، وہ بچہ ایسا ہوگا جو ماں کو بھاندی کی طرح رکھے گا، اور ماں کی بے ادبی اتنی زیادہ ہوگی کہ ایسا لگے گا کہ ماں نوکر ہے اور بچہ سردار ہے۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تیش تو جو آتا ہے ہمارے بچوں کو، چھوٹی چھوٹی عمر ہوتی ہے لیکن جو غصہ ان کے اندر آ جاتا ہے، ذرا موبائل ان کو دکھاتے نہیں ہیں، انٹرنیٹ دکھاتے نہیں ہیں، ان کو ان کا گیم دیتے نہیں ہیں، تو ماں باپ کے ساتھ ایسا رویہ جیسا ایک آقا اپنے نوکر کے ساتھ رویہ رکھتا ہے۔ حضور نے کہا یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ ہوگا ہوگا اور ہوگا۔ اور دوسری نمبر کی نشانی ہے کہ تو دیکھے گا برہنہ پا، برہنہ جسم، کچے قسم کے لوگ، دیہاتی قسم کے لوگ، دنیا کا کوئی سینس ان کے اندر نہیں، نہ پہننے کے لیے کوئی جوتے ان کے پاس ہوں گے، نہ پہننے کے لیے کوئی کپڑے ان کے پاس ہوں گے۔ فقیر دیہاتی قسم کے لوگوں کو تو دیکھے گا کہ لمبی لمبی عمارتیں بنانے کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برج خلیفہ کن لوگوں نے بنائے ہیں، یہ جو بڑی بڑی عمارتیں ہم دیکھ رہے ہیں کن لوگوں نے بنائے؟ ایسے لوگ جن کے آبا اور اجداد دیہاتی قسم کے لوگ تھے، پہننے کے لیے جوتے ان کے پاس نہیں تھے۔ نمک اور کافور کے درمیان کیا فرق ہے وہ بھی ان کو آتا نہیں تھا، کچے قسم کے لوگ، لیکن جیسے ہی ان کی زمین سے کالے قسم کا تیل آنا شروع ہو گیا، ان لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا اور آج لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ سعودی والا کہتا ہے میں آگے ایک لمبی عمارت بناؤں گا، برج خلیفہ سے بھی زیادہ لمبی، اور برج خلیفہ سب کے ساتھ کمپٹیشن کر ہی رہا ہے۔ یہ حضور نے 1400 برس پہلے یہ باتیں کہہ دی تھی
یہ کس طرح ایک جھوٹا نبی کہہ سکتا ہے؟ اللہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی قیامت کی نشانیاں آ چکی ہے، اب کیا قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہو؟ پھر سدھرو گے؟ دیکھو قیامت کے دن سدھرنا یہ تمہارے حق میں کوئی فائدہ نہیں، قیامت سے پہلے سدھرنا اصل ہے۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہی اسی لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی ایک قیامت کی علامت ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آ جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ اب حضور کو آتے ہی 1400 سال ہو گئے، اب قیامت کتنی قریب ہوگی؟ لہٰذا آدمی کو قیامت کے سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر آگے آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اے محمد تو یہ بات جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو قصور تیری جانب سے ہوئے نے اس سلسلے میں تو اللہ سے بخشش طلب کر، اور ایمان والے کے سلسلے میں اور مسلمانوں کے سلسلے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے نبی تم اللہ سے معافی مانگو، حالانکہ معافی وہ مانگتا ہے جو گناہ کرتا ہو۔ ہم گناہ کرتے ہیں، عشرہ ذی الحجہ چل رہے، اتنے بابرکت ایام چل رہے ہیں کہ جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کہی، صحیح حدیث، کہ ان 10 دنوں کے اندر جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں نا، تم اگر وہی نیک عمل کسی دوسرے دن کے اندر کرو گے اللہ کو وہ اتنا زیادہ محبوب نہیں ہوگا جتنا زیادہ محبوب ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو نیک عمل محبوب ہوتا ہے۔ اب خواہ وہ علمی مذاکرہ ہو، تفسیر سننا ہو، ان 10 دنوں کے اندر جو عمل ہوتا ہے نا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یہ کسی دوسرے دن کے اندر یہ عمل تم کرو گے اللہ کو اتنا زیادہ محبوب نہیں ہوگا جتنا زیادہ عمل ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو عمل نیک اعمال محبوب ہوتے۔ اور قرآن کی تفسیر کا تو کیا کہنا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں علمی مذاکرہ جو ہوتا ہے نا 2 آدمیوں کے درمیان، علمی بات ذرا ایک آدمی نے کی دوسرے آدمی نے سن لی، دوسرے آدمی نے کی پہلے آدمی نے سن لی، مسئلے مسائل ذرا بیان ہو گئے، پوری رات نفل عبادت سے بہتر ہے یہ علمی مذاکرہ۔ ایک لمحے کے لیے 1 منٹ 2 منٹس 3 منٹس کے لیے علمی مذاکرہ یہ پوری رات نفل عبادت سے افضل ہے۔ تو قرآن کی تفسیر کا کیا مقام ہوگا؟ یہ تو علم میں سے سب سے اونچا درجہ ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر تو یہ سب کام کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم گناہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے کتنا ناراض ہوگا۔ تو گناہ جو آدمی کرتا ہے وہ معافی مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو گناہ ہوئے ہی نہیں، حضور تو گناہ سے معصوم ہے نا۔ جب حضور سے گناہ ہوئے ہی نہیں ہے تو حضور کو کیوں کہا جا رہا ہے اے محمد تم بخشش طلب کرو، معافی مانگو؟ تو دیکھو یہاں جو ذم کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ فقط گناہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ بھول چک کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ کوئی لغزش ہو جاوے، کوئی بھول چک ہو جاوے، کوئی خطا ہو جاوے، اس کے لیے بھی ذم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ گناہ نہیں ہوا لیکن بھول چک ہوئی ہیں، خطا ہوئی ہیں، وہ انسان تھے نا ہماری طرح، اس لیے ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہے، ان غلطیوں سے استغفار کرنے کے لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا آ گیا تھا، حضور مشغول تھے۔ حضور دراصل نابینا لوگوں کو ان کو وقت دیتے تھے ان کے سیپریٹ وقت کے اندر، اب وہ دوسرے وقت میں آ رہے اور حضور اس وقت مشغول تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک نابینا آیا، حضور نے اپنا منہ اس طرح بنا لیا کہ ارے یار ابھی آ گیا حیران کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے۔ اللہ نے اس پر حضور کو ٹوکا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ جب آیا آپ کے پاس تو آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ صورت اسی کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ میں شہد کبھی نہیں پیوں گا، کیونکہ دراصل کچھ بیویوں نے سازش کی تھی اور یہ بات کہی تھی کہ آپ کے منہ سے باس آتی ہے، آپ شہد پیتے ہو نہیں تو آپ کے منہ سے باس آتی ہے۔ تو حضور نے پھر یہ پابندی لگا دی تھی کہ میں اب شہد نہیں پیوں گا، اللہ کی قسم۔ اللہ نے حضور کو کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے بیویوں کی اس سازش کی وجہ سے آپ اپنے اوپر وہ چیز حرام کیوں کرتے ہو؟ شہد آپ کے لیے حلال ہے، پیو، آپ کے منہ سے کچھ باس نہیں آتی۔
تو دیکھو یہ حضور سے ذرا ایک بھول چک ہو گئی تھی، حضور کی تنبیہ ہوئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غزوہ بدر کی قیدیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو فدیے کے عوض چھوڑ دو۔ حضور نے رحم کیا تھا ان پر، اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ تم کو اس طرح چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، تم ان کو چھوڑو گے یہ ایک زبردست طاقت بنیں گے اور واپس تم پر حملہ کریں گے، ایسا ہی ہوا۔ تم کو تو ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا، تم نے رحم دلی سے جو کام کیا یہ مناسب نہیں تھا۔ تو دیکھو یہ سب چیزیں ایسی ہیں۔ اسی طرح حضور کبھی نماز پڑھتے تھے تو نماز کی رکعتوں کے اندر حضور سے غلطی ہو جاتی تھی، کبھی 4 کی جگہ 3 رکعت ہی پڑھ لیتے تھے، آپ سمجھ رہے ہو۔ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ہی قضا ہو جاتی تھی، فجر کی نماز چھوٹ جاتی تھی۔ تو یہ سب چیزیں وہ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوئی، لیکن وہ خطا کے طریقے سے ہوئی، لغزش کے طریقے سے ہوئی، بھول چک حضور سے ہو گئی، کیونکہ حضور بھی ہماری طرح انسان تھے۔ یہاں پر ان لغزشوں سے معافی مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی تمہاری جو وہ لغزشیں ہوئی نا اس کی معافی مجھ سے دنیا میں مانگ لو تاکہ میں تم کو معاف کر دوں۔ اور امت کو یہاں پر یہ تعلیم دینا مقصد ہے کہ اے امت، جب نبی اپنے ان قصور کے لیے بھی معافی مانگ رہا ہے جو گناہ بھی نہیں ہے، تو پھر جب تم بڑے بڑے گناہ کرتے ہو تو تم کیوں اللہ سے معافی نہیں مانگتے؟ جب نبی ان چوکوں کے لیے بھی معافی مانگ رہا ہے جو گناہ نہیں، ان کوتاہیوں پر بھی معافی مانگ رہا ہے جو گناہ نہیں، تو تم تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، بد نظری کرتے ہو، بد حرکتی کرتے ہو، نماز چھوڑ دیتے ہو، اور ایسا نہیں کہ اتفاقاً ایک آدھ نماز چھوٹ گئی مسلسل نماز چھوڑتے ہو، غیبتیں کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، لوگوں کو مارتے ہو، دادا گیریاں کرتے ہو، تو اس پر تم کیوں اللہ سے معافی نہیں مانگتے؟ تم کو تو اور زیادہ معافی مانگنی چاہیے۔ دیکھو تمہاری چلن پھرن کو اللہ خوب جانتا ہے، تمہاری اصل جگہ کو اللہ خوب جانتا ہے، لہٰذا ایسا مت سمجھنا کہ تم کوئی گناہ کر رہے ہو اللہ کو معلوم نہیں ہوگا، ضرور اللہ اس پر جانکاری حاصل کرے گا اور تم کو استغفار کرنا پڑے گا۔ تم استغفار کرو گے تو یہ تمہارے لیے نجات ہے، ورنہ تمہارے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے کچھ ہوتے اور کچھ منافقین ہوتے۔ ایمان والے بڑے سچے دل سے یہ تمنا ظاہر کرتے اور یہ خواہش ظاہر کرتے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جہاد کے بارے میں کوئی صورت اللہ نازل کرتا، کہ کوئی جہاد کے بارے میں صورت نازل ہوتی اور ہم کو مارم ماری کرنے کی اجازت مل جاتی اور ہم مارم ماری کرتے۔ ظلم بڑھ گیا، اس لیے ظلم ختم کرنا مقصود ہے۔ تو بہت سے ایمان والے اپنے دل کی صفائی کی وجہ سے اور اللہ کے راستے میں قتل ہونے کے لیے ایسی تمنائیں کرتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی کے اندر بہت سے منافقین بدماش قسم کے لوگ وہ بھی یہ ظاہر کرتے تھے اور یہ زبانی شوق صادر کرتے تھے کہ یار کوئی صورت نازل ہو جاوے تو کتنا اچھا، جس میں قتال کا حکم اور ہم قتال کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب یہ تمنا تو کرتے ہو اور بڑی بڑی باتیں حضور کے سامنے کرتے تو ہو کہ تم لڑو گے مرو گے، جب جہاد کا حکم آ جاتا ہے، جب کوئی صورت مضبوط واضح آ جاتی ہے جس کے اندر جہاد کا حکم ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو اب مارم ماری کرنی ہے، اب رکنا نہیں ہے، تو پھر کیوں اس وقت ٹھنڈے پڑ جاتے ہو؟ کیوں اس وقت تم حضور کو ایسی نگاہ سے دیکھتے ہو جیسی نگاہ سے وہ شخص دکھتا ہے جس پر موت کی گشی طاری ہو؟ کیوں اتنے گھبرا جاتے ہو؟ پھر تم کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب تم نے یہ اعلان ہی کیا ہے کہ تم کو جہاد کرنا ہے تو پھر اب کرو جہاد۔ اس طرح پیچھے ہٹنا بالکل مناسب نہیں۔ یہ کیا کہ بس ظاہری طور پر فرما برداری کا اظہار کر لیا، اچھی باتیں زبان سے کر لی، یہ دین کے اندر کافی نہیں۔ فقط زبانی شوق ظاہر کرنا دین میں کافی نہیں۔ دین کے اندر اگر تم کوئی بات کہو تو اللہ کو بہت پسند ہے یہ کہ تم اس پر عمل کرو۔ اللہ نے کہا ہے قرآن کے اندر لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کہ اس کے پیچھے عمل نہیں؟ اللہ کو یہ پسند نہیں۔ بڑی باتیں کرو بہت اچھا، لیکن ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے ساتھ بڑی باتیں کرنے کے بعد آدمی سچا نکلے اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بالکل برابر ہو، وہ جو وعدہ اس نے کیا نا کہ میں جنگ کروں گا، وہ وعدے کے اندر سچا ثابت ہو، تو یہ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ورنہ اگر کوئی آدمی فقط زبانی شوق ظاہر کرتا ہے، اس پر کوئی عمل
کرتا نہیں تو ایسے آدمی کے لیے تباہی اور بربادی ہے، ایسا آدمی دنیا کے اندر آخرت کے اندر سکھ نہیں پائے گا۔ اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بات کہی۔ معلوم ہوا کہ جہاد ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں کرنا ہے، اور جب ہم کو حکم دیا جائے تو ہم کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ ہم فقط بڑی بات کریں اور جہاد کے لیے نہ نکلیں، اس وقت جب جہاد کی ضرورت محسوس ہو تو یہ چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ظلم پھیلے گا اور آدمی خود اپنا نقصان کرے گا۔ دیکھو جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ جہاد اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دنیا سے ظلم ختم ہو۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر انصاف اسی وقت ہوگا جب انصاف کرنے والے حکمران ہوں گے۔ اب انصاف کرنے والے حکمران کب ہوں گے؟ جب اسلام کی دعوت پھیلے گی، جہاد ہوگا تب۔ لہٰذا جب ظلم بڑھ جاتا ہے تب جہاد فرض ہوتا ہے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ اب آدمی اگر جہاد نہیں کرتا، جہاد سے منہ موڑتا ہے تو ظلم پھیلے گا۔ ظلم پھیلے گا تو ظلم کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ آدمی اگرچہ خود ظلم نہیں کر رہا لیکن ظلم دیکھ تو رہا ہے نا، وہ ظلم کرنا بھی غلط، ظلم دیکھنا بھی غلط۔ جو ظالم لوگ فساد مچائیں گے اس فساد کے اندر اس کا بھی حصہ ہے، اور اگر اس کے ذریعے سے ہمارے کسی رشتہ دار کا نقصان ہو جاتا ہے، ہماری بیوی بچوں کا نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر فقط غلطی ظالم کی نہیں ہے، ان لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے ظلم دیکھا ہے۔ لہٰذا جہاد ہوتا ہے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ تو ایک ایسا حکم ہے جو قیامت تک چلے گا۔ بھائی کوئی آدمی ایسا نہیں جو جہاد کے حکم کو ختم کر سکے۔ یہ محکم لعین ہی سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے یہ بات کہی کہ جہاد میری امت پر فرض ہے، اور یہ فرض باقی رہے گا جب تک کہ میری اس امت کا آخری فرد دجال سے قتل و قتال نہ کر لے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دجال سے قتل و قتال کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا، نہیں، دجال سے قتل و قتال کے بعد جہاد کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی، اور اس جہاد کی کوئی صورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ وجہ یہ ہے کہ دجال سے جب قتل و قتال ہو جائے گا اس کے بعد سب مسلمان ہو جائیں گے، تو مسلمان آپس میں جہاد تھوڑی کریں گے نہ، پھر جب مسلمان ہوں گے اس کے بعد پھر سب کافر ہو جائیں گے، تو کافر لوگوں کو اللہ جہاد کا حکم تھوڑی دے گا، نہ پھر کیا بتا جائے گی۔ تو یہاں اس حدیث سے مقصود یہ ہے کہ جہاد جو ہے یہ ہمیشہ باقی رہے گا قیامت کے دن تک، اس کو کوئی آدمی ختم نہیں کر سکتا۔ کسی انصاف کرنے والے کا انصاف بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا، کسی ظلم کرنے والے کا ظلم بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ بذل المجہود کے اندر مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ ہمارا مسلمان حکمران مسلمان ہے تو کافی ہے، اس کی اقتداء کرنا لازم ہے۔ اب اگر وہ انصاف کرے تب بھی ہم اس کی اقتداء میں جہاد کریں گے، نہ اگر وہ ظلم کرے، نہ گناہ بھی اگر کرتا ہوں نے تو کافر سے تو اچھا ہے نا، پھر بھی اس کی اقتداء کے اندر ہم کو جہاد کرنا ہے۔ اس کا ظلم بھی جہاد کو باطل نہیں کرے گا، نہ اس کا انصاف بھی اس کے جہاد کو باطل نہیں کرے گا۔ جہاد تو ہر حال میں لازم ہے ہی۔ اب جو وہ ظلم کر رہا ہے اس کا نقصان اس کو ہوگا اور اللہ کے یہاں پر اس کو حساب دینا ہوگا، لیکن یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہم کو جہاد سے روک سکے کہ بھئی ہمارا امام جو ہے وہ تو ظالم ہے، خود تو نماز پڑھتا نہیں ہے، تو ہم اس کی اقتداء کے اندر جہاد کیوں کریں؟ ارے تم کو جہاد کرنا ہے بس، اب وہ نماز نہیں پڑھتا اور اعمال انجام دہی نہیں کرتا، وہ اس کا لک آؤٹ ہے، ہم کو نہیں دیکھنا۔ لیکن دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ بیان ہوا ہے کہ دنیا کے اندر اگر انصاف پھیل جاوے تب بھی جہاد کرنا ہے، ظلم پھیل جاوے تب بھی جہاد کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر دنیا کے اندر ایک کافر بادشاہ ہے جو بڑی عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کر رہا ہے تب بھی ہم کو جہاد کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل اور حقیقی انصاف اسی وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان اقتدار کے اندر ہوں۔ تو یہ جہاد کے بارے میں کچھ احکام آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے تھے۔ اللہ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ دیکھو اے منافقو، اگر تم جہاد سے منہ موڑ لوگے تو تم سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ یہی کہ تم زمین کے اندر فساد مچاؤ اور تم اپنے خونی رشتوں کو کاٹ ڈالو۔ اس لیے کہ جب جہاد نہیں کرو گے تو ظلم بڑھے گا، جب ظلم بڑھے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ رشتہ داروں پر بھی کچھ زخم آوے، نہ زمین میں فساد بھی پھیلے۔ اب یہ اگرچہ فساد نہیں کر رہا لیکن فساد کو دیکھ تو رہا ہے، تو یہ بھی اس کے اندر شامل۔ یہی ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا ہے اور جن کو اللہ نے بہرا بنا دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اللہ نے اندھا کر دیا ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر وہ تالے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں؟ دیکھو اگر جہاد سے روکنے کے لیے شیطان تم کو کوئی پٹی پرائے،
تو اس طرح شیطان کے دھوکے کے اندر آنا مناسب نہیں۔ شیطان دراصل لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے کہ تم جہاد کرو گے نا ابھی تو تمہاری زندگی کم ہو جائے گی، کوئی مار دے گا تو، کوئی چھری مار دے گا تو کیا کرو گے؟ اب اگر جہاد نہ کرو تو کیا گارنٹی تم دے سکتے ہو اس بات کی کہ تمہیں لمبی عمر نصیب ہو؟ اللہ کو اگر موت منظور ہے تو وہ منظور تو محفوظ قلعوں کے اندر بھی آ سکتی ہیں۔ ہم ابھی سے 5 منٹ بعد زندہ رہیں گے، اس کی گارنٹی اس مجمع میں کون دے سکتے ہیں کہ اس کو اٹیک نہیں آئے گا؟ آ سکتا ہے۔ تو دیکھو، آدمی جہاد سے اس لیے نہ ڈرے کہ میں جہاد کرنے جاؤں گا تو مجھے موت آ جائے گی۔ ارے اگر موت لکھی ہوگی تو وہ تیرے کمرے کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ یہ شیطان کا دراصل دھوکہ ہے، وہ پٹی پر آتا ہے۔ سول لہم قرآن کے اندر ہے، وہ پٹی پر آتا ہے اور لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے کہ دیکھو اس طرح جہاد مت کرو، کیا اپنے کو، کیا جو بھی لوگ کرتا ہو اپنے کو تو بھاگ جانے کا یہاں سے۔ وہ لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے کہ یہ زندگی بڑی ہوگی، زندگی دراز ہوگی، اس سے آدمی کو ان سب چکروں کے اندر نہیں آنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ مسلمان کو تو موت یہاں پر رکھنی چاہیے، دل پر رکھے آدمی موت، اور موت سے تو اس کو محبت ہونی چاہیے کہ موت ہوگی تو اللہ سے جلد ملاقات ہوگی۔ نہیں، ہماری زندگی یہاں پر ختم تھوڑی ہوتی، ہماری زندگی تو اصل شروع ہوگی موت کے بعد، لہٰذا آدمی موت سے کبھی گھبراوے نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے چند ساتھی، ہماری ایک جھونپڑی تھی، ہم اس کی مرمت کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس سے گزر ہوا۔ حضور نے دیکھا کہ ہم ہماری جھونپڑی کی اصلاح کر رہے ہیں تو حضور نے کہا، اے عبداللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جھونپڑی کی اصلاح بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہو۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جھونپڑی ہم پر گر نہ جاوے، گھر ہمارا اچھا لگے، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عبداللہ موت کا معاملہ میں اس سے بھی قریب دیکھتا ہوں، تو اس فکر کے اندر لگا ہوا ہے کہ تیری جھونپڑی اچھی ہو جاوے، اس سے پہلے تو نہیں موت آ گئی تو۔ یعنی ایک جھونپڑی کی اصلاح کرنے پر بھی حضور نے صحابی کو ٹوکا کہ دنیا کے اندر اتنے مت گھس جاؤ، ذرا موت کو قریب رکھو۔ اور آج ہم 1 سال بعد کیا ہمارا دھندا کس طرح چلے گا، 2 سال بعد ہماری پراپرٹی کا کیا حال ہوگا، اس کی فکر کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ہم موت کو قریب رکھیں۔ جو آدمی موت کو جتنا قریب رکھتا ہے وہی آدمی اتنا سکھی ہوتا ہے۔ جو آدمی جتنا موت سے بدکے گا نہیں، اتنا ہی زیادہ وہ بزدل لوگوں کے مابین شمار ہوگا اور اس کی زندگی اتنی زیادہ بے چینی کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو لوگ جو جہاد سے پھر جاتے ہیں نا، وہ اس لیے پھر جاتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات ان کو پسند نہیں۔ جب اللہ کی نازل کردہ بات ہی ان کو پسند نہیں، اس لیے وہ جہاد کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب فرشتے ان کے چہرے اور ان کی پیٹھوں پر ان کو ماریں گے اور ان کو مار کر ان کی روح نکالیں گے، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ یہاں پر اللہ نے 2 عضو کو خاص کیا ہے، ایک چہرہ اور ایک پیٹھ، کہ اللہ جب ان کی روح نکالے گا اور فرشتے ان کے چہرے اور ان کی پیٹھوں کو ماریں گے، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ 2 عضو کی تخصیص اس لیے ہوئی کیونکہ یہ دونوں ایسی جگہیں ہیں جو عزت کی جگہیں شمار کی جاتی ہیں۔ چہرہ بھی عزت والی جگہ ہوتی ہے اور پیٹھ بھی عزت والی جگہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی چہرے پر ہی ایک تھپڑ لگا دے تو ایک آدمی دوسرے آدمی کو کیا کہے گا کہ یار اس کی تو عزت لے لی۔ ایک آدمی اگر ایک آدمی کو پکڑ لیتا ہے نا، اس کی پیٹھ پر 2-3 لگاتا ہے تو سامنے والا کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ اس کی عزت لے ڈالی، کیسی بے بسی کے ساتھ اس کو مار رہا ہے کہ پیٹھ پر بھی 2-3 لگا دی۔ تو یہاں پر دراصل اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ منافقین کی روح نکالیں گے اور ان کے چہرے پر بھی ماریں گے، ان کی پیٹھ پر بھی ماریں گے۔ اس طرح ان کی ذلتی اور واضح ہوگی اور زیادہ ظاہر ہوگی۔ نیز چہرہ جو ہے دوسرے اعضاء جو بدن کے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں بہت نازک حصہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر اگر معمولی بھی چوٹ آ جاتی ہے تو آدمی کو بہت درد ہوتا ہے۔ یہاں پر آدمی چوٹ کھا لے درد نہیں ہوگا اتنا زیادہ، یہاں پر چوٹ کھا لے درد نہیں ہوگا، یہاں پر مار لو، یہاں پر مار لو درد نہیں ہوگا، یہاں پر بھی مار لو تب بھی درد نہیں ہوگا۔
لیکن چہرے پر اگر کوئی آدمی ذرا ہلکا سا بھی مار دے تو وہاں پر درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پیٹھ، جو آدمی شادی شدہ ہو اور بلکہ 30-40 سال کا ہو گیا ہو تو پیٹھ پر ایک کوئی آدمی ذرا لگا دے تو آدمی کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ پیٹھ بہت نازک حصہ ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرشتے ان کی روح نکالیں گے تو چہرے پر ماریں گے اور پیٹھ پر ماریں گے، وہاں ماریں گے جہاں دکھتا زیادہ ہے۔ اس طرح عذاب کے اندر زیادتی ہوگی۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ پھر آخری آیت کے اندر اللہ نے یہ بات کہی، یہ سب اس لیے ہوگا کیونکہ ان لوگوں نے اس راستے کی پیروی کی جس راستے نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کو انہوں نے ناپسند کیا، اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اللہ ان کے اعمال برباد کر کے رکھ دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہم کو حکم دے ہم کو وہ کام کرنا ہے۔ اور عشرہ ذی الحجہ کے اندر تو ہم کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم نیکی کے کام کریں، گناہ سے بچے رہیں، اس لیے ہم خوب نیکی کے کام کریں۔ روایت کے اندر آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ ان 10 دنوں کے اندر جو نیک عمل آدمی کرتا ہے اللہ کو اتنا زیادہ وہ محبوب ہوتا ہے کہ کسی اور دن کے اندر اتنا زیادہ وہ محبوب نہیں ہوتا۔ ان 9 دنوں کا جو آدمی روزہ رکھتا ہے آج الحمدللہ میرا بھی روزہ ہے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تمام لوگوں کے اندر بھی رغبت پیدا ہو روزہ رکھنے کی۔ تو جو آدمی روزہ رکھے ان 9 دنوں کے اندر، پورے سال کا روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اب 9 روزے آدمی نے رکھ لیے، الحمدللہ ہمارے 5 تو ہو گیا، 6واں روزہ ہے، تو ہمیں 9 دن کے روزوں پر 9 سال کا روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اب اگر آدمی 10 سال سے یہ پابندی کر رہا ہے، جیسے ہمارے مفتی عبید صاحب، کوئی آدمی 20 سال سے پابندی کر رہا ہے، تو اتنے سال روزے کے اندر ہمارے شمار ہو جائیں گے کہ اتنی زیادہ زندگی بھی کسی کو ملتی نہیں ہوگی۔ تو ہم کیوں اتنا بڑا ثواب چھوڑیں؟ جو دن باقی ہیں ہم ان دنوں کا روزہ رکھیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے روزہ، اور یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن بہت سی اور روایتیں ایسی ہیں جن میں حضور کا یہ عمل ثابت ہے کہ حضور ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر ان 10 دنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی کہ جو آدمی ان 10 دنوں کی راتوں میں قیام کرتا ہے وہ قیام شب قدر کے قیام کی طرح ہے۔ کتنا ثواب ملتا ہوگا، اس سے آدمی خوب عمل کرے۔ یہ کام ہے جو ان 10 دنوں کے اندر ہم کو کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام۔ پھر جب 10ویں ذی الحجہ آئے، یوم النحر آئے، تو قربانی کرنی ہے، ہر آدمی قربانی کرے۔ یہ نہ سوچے کہ یہ تو جانور پر ظلم ہو رہا ہے۔ آدمی کا یہ سوچنا کہ یہ جانور پر ظلم ہے خود بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ فطرت ہے۔ تم دیکھو جنگل میں جاؤ، شیر کھاتا ہے بکری کو، ٹھیک ہے، اور بکری بھی کھاتی ہے کس کو؟ پتے کو۔ پتے میں بھی جان ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو بکری ہے یہ ظلم کر رہی ہے۔ وہ لوگ جو ویج کھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہم اہنسا کر رہے ہیں، کسی پر ظلم نہیں۔ حالانکہ جو پتے ہوتے ہیں درخت، ان کے اندر بھی جان ہے۔ سائنس والوں نے یہ بات ثابت کی ہے۔ تو پتے کھانا، سبزیاں کھانا، یہ بھی ایک طرح کا ظلم، یہ فطرت ہے۔ اللہ نے جو ہم کو یہ دانت دیے، اس میں سے بعض نوکیلے دانت دیے۔ اگر سبزی کھانا ہی ہمارے لیے منظور ہوتا تو اللہ نے یہ نوکیلے دانت ہم کو کیوں دیے؟ اور جب ہم گوشت کھاتے ہیں ہمارا ہاضمہ اس کو قبول کرتا ہے، ہمارے ایسڈز اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہم مٹی پتھر کھا کر دیکھیں، 2-3 دن میں بیمار ہو جائیں گے۔ یہ گوشت کھانا ہماری فطرت ہے۔ یہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ ظلم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی؟ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ 10ویں ذی الحجہ اور عید الاضحیٰ کے دن کوئی عمل اللہ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں کہ آدمی قربانی کرے۔ قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے یہ عمل۔ وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ یہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن آئے گا، اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اپنے ناخن کے ساتھ آئے گا، اور گواہی دے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کو قربان کیا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ۔ یہ خون جو قربانی کا جانور گراتا ہے زمین پر خون کے گرنے سے پہلے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر مقبولیت کا مقام وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ آدمی قربانی کرے، اگر خود قربانی کر سکتا ہو تو خود قربانی کرے، خود سلہ پھرائے، اس کی ضرورت ہے نہ۔ اگر آدمی ذرا کم حوصلے والا ہو، نہ کر سکتا ہو، یا اس کو یہ اندیشہ ہو کہ میں کمزور آدمی ہوں، میں اگر اس طرح سلہ پھرانے جاؤں گا تو شاید جانور کو تکلیف ہو، تو جانور کو تو تکلیف نہیں دینی، اس کو فٹافٹ ذبح کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو وہ دوسرے ماہر آدمی کو دے دے، لیکن خود اپنی قربانی کے پاس حاضری دے۔ حضور نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس خود حاضری دے اور خود دیکھ قربانی کس طرح ہو رہی ہے، اس لیے کہ جب اس کا ایک قطرہ نیچے گرے گا تو سمجھ لینا کہ تیرے جتنے گناہ ہیں اللہ نے معاف کر دیے۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا، ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس قربانی کے اندر ہم کو کیا ملے گا، کیا اجر ہے ہمارے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال پر ایک نیکی ملے گی۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل کے اندر مقبول ہے۔ کتنا ثواب قربانی کرنے پر، لہٰذا ہم قربانی کرنے کے سلسلے میں پیچھے نہ ہٹے، خوب بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے یہ قربانی۔ کس پر واجب ہے؟ قربانی مالدار پر واجب ہے، فقیر پر واجب نہیں۔ لہٰذا فقیر قرضہ لے لے کر قربانی نہ کرے، قربانی فقط مالدار پر واجب ہے۔ مالدار کون ہوتا ہے؟ قرضے کو سائڈ پر رکھ دو، اسی طرح جو ضروری چیزیں ہیں اس کو سائڈ پر رکھ دو۔ 613 گرام چاندی، 87.5 گرام سونا کے بقدر اگر مال کسی کے پاس ہو یا اس سے زیادہ ہو، اس پر قربانی واجب ہے، لہٰذا آدمی قربانی کرے۔ جو بڑا جانور ہے وہ 2 سال کا ہو جائے تو پھر ہم اس کی قربانی کریں، جو چھوٹا جانور ہے وہ 1 سال کا ہو جائے تو ہم اس کی قربانی کریں۔ ہاں دمبا گھینٹا جو ہو، اگر وہ 6 مہینے کا ہو لیکن لگتا ہے ایسا ہو کہ 1 سال کا ہے تو اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنی تفسیر آج ہوئی نا، اس کا میں ترجمہ ایک مرتبہ کر لیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ان منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے وہ نکل جاتے ہیں تو ان لوگوں سے کہتے ہیں جن کو علم دیا گیا کہ ابھی محمد نے کیا کہا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ نے ہدایت میں ان کو ترقی دی ہے اور اللہ نے ان کو ان کے حصے کا تقوی عطا فرما دیا ہے۔ کیا یہ لوگ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے؟ تو سن لو، قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ جب قیامت آ جائے گی ان پر تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں سے ہوگا؟ اے نبی تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے قصور کے لیے تم اللہ سے معافی مانگو، اور ایمان رکھنے والے مرد اور ایمان رکھنے والی عورتوں کے لیے بھی تم بخشش طلب کرو۔ اللہ تمہاری نقل و حرکت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے اصل ٹھکانے سے بھی اللہ خوب واقفیت رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاد کے متعلق اللہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں کرتا؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ کوئی صورت جہاد کے بارے میں نازل ہو جائے۔ پھر جب کوئی واضح صورت جہاد کے بارے میں نازل ہو جاتی ہے جس میں جہاد کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، تو اے محمد تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح وہ شخص دکھتا ہے جس پر موت کی گشی طاری ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ یہ لوگ ظاہری فرما برداری تو کرتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں بھی بہت کر لیتے ہیں، لیکن جب جہاد کا حکم پختہ ہو جاتا ہے تو اگر اس وقت یہ اللہ کے ساتھ سچے نکل جائیں تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم جہاد سے منہ پھیرو گے۔ ان تولیتم کا یہ ترجمہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور مولانا عبد الماجد صاحب کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، ورنہ اس کا دوسرا ترجمہ شیخ الہند اور مولانا عاشق الہی میرٹھی صاحب نے یہ کیا ہے کہ اگر تم بادشاہ بن جاؤ، جو بھی ترجمہ کرنا چاہے کر سکتے، دونوں کی گنجائش ہے۔ اگر تم جہاد سے پھر جاؤ تو تم سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ یہی کہ تم زمین کے اندر فساد مچاؤ گے اور اپنے خونی رشتوں کو کاٹ ڈالو گے۔ یہی ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور اللہ نے ان کو بہرا بنا دیا ہے، ان کی نظروں کو اللہ نے نابینا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر وہ تالے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں؟ یقین جانو وہ لوگ
جو پیٹ پھیر کر حق سے پھر گئے ہیں، باوجود یہ کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے، شیطان نے ان کو دگمگایا ہے، ان کو پٹی پرائی ہے اور ان کو لمبی لمبی امیدیں دلائی ہے کہ بھائی جہاد مت کرو، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ اس لیے کہ ان منافقین نے ان کفار مکہ سے یہ بات کہی تھی جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ احکام کو ناپسند کیے تھے کہ ہم ان قریب بعض باتوں میں تمہارا کہنا مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتوں سے خوب واقفیت رکھتا ہے۔ یعنی جو اس وقت مدینہ کے منافقین تھے نا، مکہ کے جو کفار تھے جو اللہ کی نازل کردہ باتوں کو ناپسند کرتے ہیں، انہوں نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ محمد کی باتیں جو ہے یہ کوئی صحیح بات نہیں، اس سے اگر تم کچھ ہم کو حکم دو گے نا تو ہم تمہارا کہنا مانیں گے، یعنی محمد جب جہاد کرنے کے لیے کہے گا تو ہم جہاد نہیں کریں گے اس کے ساتھ، ہم اس کی نافرمانی کریں گے، ہم غداری کریں گے۔ اس طرح کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں یہ سب؟ اللہ ان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ جب فرشتے ان کے چہرے اور ان کے پیٹھوں پر ماریں گے اور اس طرح ان کی روح نکالیں گے تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس راستے کی پیروی کی جو اللہ کی ناراضگی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کو ناپسند کیا، نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔